سورہ آل عمران کے دروس آپ سن رہے ہیں مستقل قسطوار. اس میں آج یہ آیت آئی ہے اور اس کے بعد والی آیتیں. ان آیتوں میں مجموعی طور پر جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نہیں نیکی پا سکتے، ہرگز تم جنت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں خود بہت پسند ہو. اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، حصول جنت کا سبب ہے، نیک اعمال کے حصول کا سبب ہے. عام طور سے ہمارے معاشرے میں آدمی غریب غربا کو وہ چیزیں دے دیتا ہے جس کی ضرورت اسے خود نہیں رہتی یا جو اس کی نگاہ سے اتر جائے. ہمارے وہ کپڑے جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، نگاہ سے جو کپڑا اتر جاتا ہے ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے. جو کھانا بچ گیا اس کو آپ تقسیم کرتے ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے دعوتوں میں غربا کو نہیں بلایا جاتا، ولیمے کی دعوت ہے، غریبوں کی دعوت نہیں ہوتی. اس میں ہر آدمی اسے بلاتا ہے جو امیر ہے، جو اس کے متعلقین ہے، لیکن جب کھانا بچتا ہے تو غریبوں کے محلے میں بانٹنے جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یطلب بہ الاغنیاء ویترک الفقراء یدعو لہ الاغنیاء ویترک الفقراء. کچھ اس قسم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمے کی دعوت، ولیمے کی وہ دعوت نہایت ہی بدترین دعوت ہے. ہر دعوت ولیمے کی بدترین نہیں ہے. دعوت ولیمہ میں وہ دعوت ولیمہ بہت ہی بدترین ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. یدعا لہ الاغنیاء، غنی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے مالدار لوگوں کو. ویترک الفقراء، اور محلے میں ہی پڑوس کے ہی غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا. عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب لوگ کرتے ہیں، منہ دکھول کرتے ہیں. جس نے آپ کو بلایا ہے اسی کو آپ بلائیں گے. جو مالدار ہے، حیثیت والا ہے، جس کے گھر میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اسے ہی بلائیں گے. لیکن آپ ہی کے پڑوس میں، آپ ہی کے محلے میں کئی غربا ایسے ہیں جو آس لگا کے بیٹھے ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کے رسول نے ایسی دعوت کو نہایت ہی بری دعوت کہا. اچھا پھر ہوتا کیا ہے، جب کھانا وانا کھا لیا سارے لوگوں نے، سارے مہمانوں نے، اب بچ گیا تو اب جا کر کے غریب کے محلے میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. کون کون لے گا بھائی، کون کون لے گا؟ بیچارے غریب ہیں، بھوکے ہیں، لے لیتے ہیں. کئی خوددار لوگ نہیں لیتے، بھوکے رہ جانا گوارا کرتے ہیں، لے ہی لیتے. لیکن بہت سے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں، وہ لے لیتے ہیں کہ چلو بھائی ایک ٹائم کم از کم کھانا ہو جائے گا. ان کھانوں میں کوئی نیکی نہیں ہے. وہ کپڑے جو آپ کے نظر سے اتر گئے، وہ چیزیں جو آپ کی نگاہ سے اتر گئیں یا پرانے ہو گئے، اس کو غریبوں بانٹ رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر، اس بر سے مراد نیکی، عمل صالح یا جنت. تم جنت نہیں پا سکتے، نیکیاں نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہے، خود بہت پسند، جس کی ضرورت تمہیں خود ہے، اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر دے دو کسی کو. سوکھی روٹی کھا لیں گے اپن، بریانی ہے، اچھا کھانا ہے، بیٹھا کے غریبوں کو کھلا دو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دل دیکھنا چاہتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ مالدار صحابی تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا کھجور کا، نہایت ہی قیمتی، نہایت ہی بیش قیمت باغ، کھجور کا باغ، اور اعلیٰ قسم کا کھجور. اس میں کروڑوں میں اس کی قیمت ہو سکتی تھی اس زمانے کے اندر. اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیر خرچ کر دو. مجھے اپنا وہ باغ بہت پسند ہے. وہ تو سب کو ہی پسند تھا، اتنا قیمتی باغ تھا.
اعلیٰ قسم کی کھجور. کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے صدقہ کر دینا چاہتا ہوں, غریبوں میں بانٹ دینا چاہتا ہوں, جو مجھے خود سب زیادہ پسند ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا قیمتی باغ, یہ تو بہت ہی قیمتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کرو, یہ بہت ہی قیمتی باغ ہے, ایسا کرو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ خرچ کر دیجئے, بانٹ دیجئے, غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نے ایسا کہا, تمہارے جو رشتہ دار ہیں غربا, تمہارے چچیرے بھائی خالوزاد جو تمہارے اپنے ہیں, غریب لوگ ہیں, ان میں بانٹ دو. اور پھر انہوں نے اپنے اس باغ کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں دے دیا, صدقہ کر دیا. یہ جذبہ تھا نیکی پانے کا. اکثر صحابہ ان کے پاس کھجور جو اپنے باغ سے آتا یا جو بھی آتا, اگر وہ کم قیمت کا ہوتا تو اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دیتے, اور پھر اس پیسے سے اعلیٰ قسم کے کھجور لاتے خرید کر کے, اور وہ غریبوں میں تقسیم کرتے. وہ چاہتے تو ڈائریکٹ اسی کو خرچ کر سکتے تھے, لیکن کہا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے جو تمہیں سب سے اچھی کوالٹی کا پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی رضا ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے, اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. یہودیوں میں بھی یہ بات تھی, نصارہ میں بھی یہ بات رہی, اور ہم مسلمانوں میں بھی یہی بات ہے, اور کمپلسری یہ بات ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو ہماری نگاہ سے اتر جائے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمیں خود بہت پسند ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا کھانا بنو اسرائیل کے لیے حلال کیا تھا, الا ما حرم اسرائیل, سوائے اس کھانے کے جس کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. دراصل اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ پورے عرب میں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا, مشرک بھی کھاتے تھے, اور ایمان لانے کے بعد صحابہ اور مسلمان بھی کھاتے تھے. فرق اتنا تھا کہ مشرکین بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کرتے تھے, جو مسلمان تھے وہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے. اللہ کے رسول بھی گوشت کھاتے تھے, اور دودھ بھی پیتے تھے, اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے سارے مسلمان. بنو اسرائیلی جتنے یہودی تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, دودھ نہیں پیتے تھے, وہ اس کو حرام سمجھتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دین میں یہ چیز حرام ہے. اچھا, جب مسلمانوں نے کھانا شروع کیا یا کھاتے رہے, اللہ کے رسول بھی مسلمان بھی, تو ان یہودیوں نے مسلمان پر اعتراض کیا اور مسلمان کی شکایت کرنے لگے جگہ جگہ کہ یہ دیکھو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں. ارے دین ابراہیمی پر تو ہم لوگ ہیں کہ اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے اور دودھ بھی نہیں پیتے, یہ تو حرام ہے. یہ حرام چیزیں کھاتے ہیں میاں بھائی لوگ مسلمان لوگ, اور کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کو مانتے ہیں. یہ اعتراض مدینے میں یہودیوں کو ہوا مسلمانوں کے خلاف, اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ہوا کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, بنو اسرائیل کے لیے ہر قسم کے کھانے حلال ہیں. دیکھو تورات کے اندر, اپنی کتاب میں جا کے دیکھو, الا ما حرم اسرائیل, مگر جس کھانے کو خود اسرائیل نے, یعنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم کے پوتا ہوئے نا. حضرت ابراہیم کے بیٹا کون ہوئے؟ اسحاق, اور اسحاق کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کر لیا تھا. اب ان کے حرام کر لینے سے ان کے دین میں حرام تو نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے بھی ایک موقع پر شہد حرام کیا تھا اپنے لیے. اللہ کے رسول نے بھی ایک موقع پر شہد کو حرام کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف آیت نازل کی اور اللہ کے رسول کو روک دیا کہ آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ نے آپ کے حلال کیا. اللہ کے رسول کی ایک مجبوری تھی. آپ اپنی ایک بیوی کے پاس گئے, ایک بیوی تھی آپ کی ام سلمہ, جو ہمیشہ آپ کو شہد پلایا کرتی تھی, اور اللہ کے رسول پیتے تھے روزانہ جا کر کے. تو دیگر جو امہات المومنین تھی, بیویاں تھیں, ان کو رشک آیا اور انہوں نے جو ہے گروپ بنا لیا, کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ یہ تو ان کے یہاں جاتے ہیں پیتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس تو ہے نہیں جو ہم پلائیں ان کو. تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور اپنے گروپ میں جو ہے
یہ بات پھیلا دی کہ دیکھو اب تمہارے پاس اگر آئے تم کہہ دینا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. وہی شہد پی کے آئے تھے تو ایک بیوی کے پاس گئے، غالباً وہ حفصہ تھیں، حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کہہ دیا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے بعد میں نے شہد کھایا ہے اور تمہیں پسند نہیں تو میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اپنی بعض بیویوں کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے تم ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے. تو بنو اسرائیل میں ان کی جو اولاد ہے بنو اسرائیل یعنی یہودی لوگ، ان کے مذہب میں ہر قسم کا کھانا حلال تھا سوائے ان حرام کھانوں کے جو ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے وہ ان کے یہاں بھی حرام تھا. لیکن یہ چیزیں اونٹ کا گوشت ہے، اونٹ کا دودھ ہے، یہ ان کے لیے بھی حلال تھا. لیکن چونکہ حضرت اسرائیل نے ذاتی طور پر اپنے اوپر حرام کر لیا کسی وجہ سے، ہو سکتا ہے اطباء نے منع کیا ہو سکتا ہے کوئی بیماری ان کو سمجھ میں آئی ہو، صحت کے لیے مضر ان کے لیے رہا ہو، کوئی بیماری ایسی ہو سکتی ہے، اپنے اوپر حرام کیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی نے ویکتیگت حرام کیا تو ہم سب پہ حرام ہو گیا. ارے نبی کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ انبیاء کے اپنے خصوصیات ہوتے ہیں نا. اللہ کے رسول تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، آپ پر فرض تھا تہجد، ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہے. اب یہ تو نہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے کبھی تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صوم وصال رکھتے تھے. صوم وصال سمجھتے؟ مستقل روزے، دن کو بھی رات کو بھی، بس ایک گھونٹ پانی پی کے افطار کیا اور پھر روزہ شروع ہو گیا. کل دن بھر کا بھی رکھ لیا، رات کا بھی رکھ لیا، ایک گلاس پانی پی کر. اسے کہتے ہیں صوم وصال. صحابہ نے دیکھ کے رکھنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں رکھنے کو، صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے 1 سے 2 دن میں ہی صحابہ کی حالت ہو گئی خراب، زمین پکڑ لیا صحابہ نے. تب اللہ کے رسول نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ صوم وصال رکھ رہے تھے مسلسل، تو ہم لوگوں نے بھی سوچا بغیر کھائے پیے رسول کی اتباع کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مثل ہے؟ واللہ یطعمنی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا. یعنی جو طاقت مجھے ملی وہ تم کو نہیں ملی ہے. تم مت رکھو، تمہیں نہیں کہا گیا رکھنے کو. یہ نبی کی خصوصیت ہے نا. اللہ کے رسول 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں، یہ نبی کی خصوصیت. اب کوئی کہے صاحب کہ نہیں اللہ کے رسول کی 11 تھی تو ہم بھی 11 رکھیں گے. وہ نبی کی خصوصیت تھی، وہ نبی کی خصوصیت تھی. تو ہر نبی کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے، وہ مسئلہ نہیں بنتا پھر. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے جب حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور کہا ہے یہودیو تم تورات کے پابند ہو، تورات تمہارے بیچ میں کتاب ہے نا. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. لاؤ تورات تمہاری جو آسمانی کتاب ہے اور پڑھو اس کو، بتاؤ کہ اس میں کہیں پہ حرام ہے تمہارے لیے اونٹ کا گوشت یا اونٹ کا دودھ؟ نہیں. تو تم کتاب کی پابندی کرو گے نہیں، اور تم نے ایک چیز نقل کر لی رسول سے جو تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا. اب آنے والے رسول اور آنے والی جماعت مسلمانوں کی اس پر تم تنقید کرتے ہو. دیکھیے اللہ نے جواب دیا. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَنِفْتَرَى اللَّهِ الْكَذِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ اللہ پر جس نے بھی جھوٹ باندھا، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہو گئی کہ اللہ نے حرام تو کیا نہیں تھا اور لوگوں نے حرام سمجھ لیا. کہیں تو اللہ پر افطرا، اللہ پر جھوٹ کا الزام رکھا. جس نے بھی اللہ پر جھوٹ کا الزام باندھا یہ ظالم لوگ. قل صدق اللہ، اے رسول آپ کہیے کہ اللہ سچا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا ابراہیم کے ملت، ابراہیم دین ابراہیمی کی اتباع کرو جو خالص موحد تھے، شرک سے بالکل الگ تھلگ. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ مومن و موحد تھے پکے. اور ہم سب کے سب موحد ہیں، توحید پر ہیں، شرک سے بچتے ہیں. لہٰذا دین ابراہیمی کو دراصل ہم لوگ مان رہے ہیں، ہم اسے فالو کرتے ہیں، ہم اس پہ چلتے ہیں اور ہم دین ابراہیمی کے پابند ہیں. اب دوسرا اعتراض سنیے یہودیوں کا. انہوں نے یہ ہواڑا اڑا دی مسلمانوں کے خلاف. تحویل قبلہ کے بعد جب قبلہ بدلا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ میرا قبلہ پہلا ہے.
بیت المقدس پہلا قبلہ ہے، خانہ کعبہ تو بعد کا ہے، تو پہلے کو مانو گے یا بعد والے کو مانو گے؟ تم لوگوں نے پہلے والے کو چھوڑ کے دوسرے والے کو مانا، اس بنیاد پر مسلمانوں کو اور نبی کو غلط قرار دیتے تھے، یہ افواہ اڑاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس افواہ کا جواب دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، وہ گھر بکے کے اندر ہے۔ بکہ مکے کا دوسرا نام بکہ ہے، مکے کا ایک نام ہے بکہ، پہلے بکہ کہا کرتے تھے اس کو، ایک شہر کے کئی نام ہوتے ہیں نا، تو گاؤں والے اکثر اس کو بکہ ہی بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ مکہ بولتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ اس کو ام القریٰ بولتے ہیں۔ ام القریٰ سارے گاؤں کی ماں، سیتامڑھی یہ ام القریٰ۔ علاقے میں جتنے بھی گاؤں ہیں نا 50 کلومیٹر کی دوری پر یا 20-30 کلومیٹر کی دوری پر، یہ سیتامڑھی اس کی ماں ہے۔ صبح سویرے کھڑے ہو جائیے روڈ پہ اور دیکھیے گاؤں سے لوگ بھگے چلے آ رہے ہیں، بھگے چلے آ رہے ہیں نا، مارکیٹنگ کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، اور شام کو دیکھیے پھر رش ہوتا ہے روڈ پہ، چلے جا رہے ہیں، رات ہوتے ہوتے سیتامڑھی خالی۔ تو سیتامڑھی میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اسے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے روڈ پہ جو باہر والوں سے ہوتی ہے۔ تو یہ ام القریٰ جو شہر ہوتا ہے، بستیوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں کام بھی کرتے ہیں، روزی بھی کماتے ہیں، خریداری بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے مکہ تھا، ایک قصبہ تھا اس زمانے میں، اس کو سمجھیے کہ وہ بہت بڑا شہر تھا اس زمانے کے لحاظ سے، اور سارے علاقے سے لوگ آتے تھے وہاں پہ۔ تو مکہ جو ہے پہلا، مکے میں سب سے پہلا گھر کون ہے اللہ کا؟ وہ بیت اللہ، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے جواب دیا یہودیوں کو کہ تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا قبلہ پہلے ہے، نہیں، وہ قبلہ بعد کا ہے۔ قبلے کو کس نے بنایا؟ اللہ کے حکم سے۔ کس نے بنایا اس کو؟ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیت المقدس کس نے بنایا؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے؟ پوتا، پوتے نے بنایا بیت المقدس، دادا نے بنایا خانہ کعبہ۔ یعقوب علیہ السلام وہ بہت بعد میں اعلیٰ قسم کا تعمیر ہوا ہے، وہ کئی بار ہوا، سلیمان علیہ السلام۔ تو دادا نے بنایا خانہ کعبہ، اب پوتے نے بنایا، کون پہلے ہوگا؟ دادا کی پوتا پہلے پوتا کی پہلے دادا؟ اب یہ دعویٰ کیسا رہا یہودیوں کا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا قبلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکہ، مکے کے اندر ہے، مبارکن، بابرکت ہے وہ، وہدی للعالمین، ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ حج کرنے وہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں اور ایمان کو تقویت ملتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں سے آ کے توحید اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کعبے کو دیکھیے اور ایمان میں روشنی آتی ہے، ایک عجیب لطف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، آج بھی اس مکے کے اندر واضح نشانیاں ہیں اللہ کی جو اور دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ پانی عرب میں کہیں نہیں ہے نا، ہینڈ پائپ سے نہیں نکل سکتا وہاں پانی، 1000 فٹ بھی آپ پائپ کر لیں، دھسا لیں، 2000 5000 فٹ بھی ایک بوند پانی نہیں آتا۔ اور اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں ہے جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے جاری ہوا اور آج تک وہ سوکھا نہیں، جبکہ اس سے زیادہ پانی کا استعمال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ٹیوب ویل سے ہوتا ہوگا۔ پر ڈے کم سے کم عام دنوں کی بات میں کروں تو پر ڈے 1 لاکھ لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور ہر آدمی 5 لیٹر پانی لے کے جاتا ہے۔
ٹینکر میں بھر کے مدینہ جاتا ہے، پورا مدینہ سیراب ہو رہا. مکے میں پائپنگ ہے، جہاں تہاں پینے کے لیے مکے والے وہیں سے لیتے ہیں. حاجی جب تک حج کرنے کے لیے رہتے ہیں وہاں، اس سال تو کم سے کم حاجی 10 ہی لاکھ ہوں گے، یہ جب تک رہیں گے اسی کو پیئیں گے. ایک آدمی 5 لیٹر پانی تو پیتا ہے نا. اب 50 لاکھ 60 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، کتنا پانی نکلتا ہے اور سوکھتا ہی نہیں ہے. وہ بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں بنوا کے دیکھ لیجئے، ایک دن میں سوکھ جائے گا. پورے مسجد حرام اور پورے مسجد نبوی کے اندر وہ پانی ہر دم میٹھا اور گرم، مطلب نارمل اور میٹھا اور ٹھنڈا، ہر طرح کا سیراب ٹینکر رکھا رہتا ہے، جہاں چاہو وہاں پیتے رہو آپ. یہ نشانی ہے، کہیں دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ ایسا؟ کہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا واضح نشانیاں ہیں. یہ ایک ہوئی. دوسری نشانی وہیں پر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، دیوار کی چنائی کی تھی. بیٹے نے اینٹ اٹھا کے دیا تھا، پتھر اٹھا کے دیا تھا نیچے سے، اور آپ دیوار پہ اس پتھر کو رکھ رہے تھے، اور آپ کے پیر کا نشان اس پتھر پہ پڑا، دھس گیا پیر. آج بھی واضح نشانی. دنیا میں ہے کوئی ایسا پتھر جس پہ پیر کا نشان پڑا ہو؟ نہیں نا. پہلا اور آخری شہر ہے دنیا کا وہ جہاں خون خرابہ حرام، قتل و غارت گری حرام، امن والا شہر، جہاں کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، خون نہیں بہا سکتا. یہاں تک کہ اگر آپ قتل کر کے بھی حدود حرم میں گھس جائیں تو پولیس بھی کچھ نہیں کہے گی، آپ کو نہیں قتل کر سکتی ہے. آپ اس حدود حرم کے اندر ایک گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. اگر کانٹے کا کوئی پودا ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. کوئی جاندار شکاری، مطلب کبوتر وغیرہ وہاں بہت عام ہے، آپ نہیں شکار کر سکتے. کچھ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے دن سے ہی یہ حدود حرم میں خون بہانا، لڑائی جھگڑا جو بھی ہوتا ہے، قتل و غارت گری، یہ سب حرام ہے، سوائے اللہ نے ایک دن کے لیے میرے لیے حلال کیا. جیسے پیچھے حرام تھا اور آئندہ بھی حرام رہے گا. وہی فتح مکہ جو ہوا تھا نا، تو اس میں جو ہے تھوڑا سا مار کٹائی چلا تھا. اس کے بعد کہا کہ پھر آگے کبھی بھی یہاں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب واضح نشانیاں ہیں وہاں پر آج بھی، جو اور کسی شہر میں نہیں ہے. امن والا شہر، اللہ نے اس کو کہا امن والا شہر. دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو امن والا ہو. دشمن ملک بھی کوشش کرتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے ہم کترا کے نکل جائیں. ہوائی جہاز تک اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا. خود سعودیہ کا نہیں گزر سکتا، کسی دنیا کے کسی کا نہیں گزر سکتا. اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ چڑیا بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتی ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے بتایا اور فوٹو میں دکھایا ہے کہ چڑیا اڑتی ہوئی اگر جا رہی ہے تو جب جیسے خانہ کعبہ آتا ہے تو یا تو ادھر کترا کے مڑ جاتا ہے یا ادھر جا کے مڑ جاتی ہے. وہ چڑیا اس کے اوپر سے نہیں گزرتی. تو عجیب و غریب نشانیاں ہیں وہاں پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور توحید کی پوری تاریخ. ہاں پھل کی کثرت ہے، وہ تو خیر باہر سے آتا ہے. جو اللہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی وہ دعا بھی پوری ہوئی. تو اللہ نے فرمایا یہودیوں کو اس جھگڑے کو ختم کیا، اس کے اس دعوے کو، اور کہا کہ تمہارا پہلے نہیں ہے، یہ بعد میں بنا ہے. یہ تمہارے نبی یعقوب علیہ السلام جب جا کے ٹھہرے تو انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے اس کی اعلیٰ تعمیر کروائی، جو آج آپ کی شکل میں ہے، جس شکل میں آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بنائی ہوئی پوتا کی ہے اور یہ بنائی دادا کی ہے. پہلے کے پہلا قبلہ یہ ہے، لہٰذا یہ زیادہ مستحق اس بات کا ہے کہ اسے قبلہ بنایا جائے. اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. مامون، وہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ رات کے 12 بجے بھی نوٹ لے کے چلیے، کوئی لوٹنے والا نہیں، کوئی چوری کرنے والا نہیں. عجیب شہر ہے، عجیب جگہ ہے. اسی لیے مکہ کی زمینیں بہت مہنگی ہیں. وہاں کوئی چھوڑ کے ہٹنا نہیں چاہتا، وہاں سے وہاں کوئی بیچنا نہیں چاہتا. پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
جس کے پاس سفر کی طاقت ہو، مکہ جا کر آنے کا خرچہ ہو، راستہ معمون ہو، استطاعت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر حج فرض کیا۔ لوگوں پر حج فرض ہے بیت اللہ کا، اس کے لیے جس کے پاس طاقت ہو۔ آج ہمارے یہاں طاقت ہے، بہت سارے لوگوں کا حج نہیں کر رہے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں، لیکن یہاں بیٹھے رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کریں گے، ابھی بچوں کی شادی باقی ہے، مکان بنانا باقی ہے، ایک پلاٹ اور لے لیں۔ استطاعت پر حج فرض ہے، استطاعت پر حج فرض ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ ہوش حواس میں ہیں، نماز فرض ہے، پڑھ لیجئے، پہلے ٹال نہیں سکتے، ایسی حج ہے۔ جیسے ہی استطاعت آپ کے پاس حج کی ہو جاتی ہے نا، آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور حج کر لینا چاہیے۔ اپنے یہاں ڈھیلا سستی بہت ہے، کرتے سب لوگ ہیں، لیکن اس وقت کرتے ہیں جب کسی کام کے نہیں رہ جاتے، بڑھاپے میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اسی وقت حج کرے جب فرض ہو۔ اللہ نے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا حج کی فرضیت کا، جس نے کہا کہ حج فرض نہیں ہے، اسلام کے 5 بنیادی پلر ہیں، 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے ایک حج ہے نا، جو زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، جس نے انکار کر دیا حج کا، حج کی فرضیت کا، کہہ دیا حج ہی فرض نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر، اکثر واٹس ایپ میں آتا رہتا ہے کہ حج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ حج کا پیسہ آپ غریبوں میں بانٹ دیجئے، شادی کروا دیجئے غریبوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، شادی کروانا ہے تو شادی کروانے کے لیے مال و دولت دینا کہاں ہے؟ تم لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے، موٹر سائیکل دینا ہے، یہ دینا وہ دینا، جہیز دینا، وہ اسلام میں کہاں؟ اس کے لیے حج ہی چھوڑ دے آدمی۔ تو حج کو لوگ ضروری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے کہ حج کا پیسہ غریبوں میں خرچ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جس نے حج کی فرضیت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے دنیا والوں سے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو پھر میں پرواہ نہیں کرتا کہ وہ یہودی بن کر مرے گا یا نصرانی بن کر مرے گا۔ اللہ نے جب صلاحیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پہلی فرصت میں حج کریے، شادی بھی ہو جائے گی اپنے وقت پر بچے کی، اور مکان بھی بن جائے گا جب اللہ دے گا، لیکن اس کے لیے چھوڑا نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی